السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की जात के लिए जो रब्बुल आलमीन है, जुल जलाली वल इकराम है। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके पीर व मुर्शिद हादी और रहबर इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक। ये अय्याम जो चल रहे हैं, ये अय्याम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तमाम महीनों के दिनों से अफजल व आला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मा मिन अय्यामिन फीही अमलुन अफदल, कि पूरे साल में कोई ऐसे दिन नहीं कि जिस दिन में कोई भी अमल किया हुआ अल्लाह के यहाँ इतना ज्यादा अफजल वाला, इतनी अहमियत रखता हो
کہ جتنا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں افضل و اعلی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اور جب اللہ رب العزت کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ علی الاطلاق پورے سال کے دنوں سے افضل دن یہ ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے دنوں سے بھی یہ دن افضل ہے۔ لیکن چونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھ دی ہے، اس وجہ سے لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں وہ افضل ہیں، اور دن اس مہینے کے ابتدائی دن افضل ہیں۔ اس کی افضلیت کی بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں جو کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع نہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے قربانی۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے قربانی کے حوالے سے احکام و مسائل سیکھ لیے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آخر ہم قربانی کرتے کیوں ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں، اس سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں، آج اس پر بات ہوگی۔ قربانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ۔ یہ قربانی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنت علیکم ابراہیم، یہ تمہارے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جو شخص اس قربانی کو کرتا ہے وہ 2 سنتوں کو پا لیتا ہے۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ہے، اور ہمارے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت دوبارہ ہو جاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ قربانی کب سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک رکھا تھا، ہر امت کے لیے ایک قربانی رکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب سے کائنات میں انسانوں کو وجود بخشا گیا ہے تب سے ہی ہر امت کے اندر ہر نبی کو قربانی دی گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقے اور احکام ہر امت کے لیے الگ رہے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے دی تھی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ذرا غور کیجیے قرآنی آیت پر، اللہ رب العزت نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی آپ امتیوں پر اس قصے کو بیان کیجیے۔ حکم دیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگرچہ حکم تو عام تھا، ہم نے قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لیکن اس واقعے کو خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اس واقعے کو خاص طور پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلا دیجیے۔ کیا بتلائیے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ،
سیرت کی کتابوں میں اور اسرائیلی روایات میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام ذکر ہیں. اگرچہ قرآن مجید میں اور احادیث رسول میں اس سے کوئی وضاحت نہیں ملتی، چند اسرائیلی روایات میں اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا. دونوں نے اللہ کے ہاں قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک سے قربانی قبول کر لی گئی، دوسرے سے نہیں کی گئی. جس سے قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين. اس نے کہا میرے بھائی سن لو، قربانی ایک اللہ کی عبادت ہے، قربانی تقرب کا ذریعہ ہے. قربانی کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے. اسی وجہ سے انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ قربانی صرف متقیوں سے قبول کرتے ہیں. لہذا میری قربانی قبول ہی. وجہ کیا ہے کہ میرے دل میں تقویٰ تھا. کہ جب صحابہ کرام نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاہنا ہاہنا التقویٰ ہاہنا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور کہا تقویٰ یہاں پر ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف. تقویٰ دل کا نام ہے. اور جس شخص کو تقویٰ حاصل ہو جائے پھر کیا ملتا ہے؟ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام اس کے بہت ساری تعریفات بیان کرتے ہیں. سب سے جامع اور معنی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا. اللہ کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا میں نے نہیں کرنا، اللہ نے اس کام کا حکم دیا میں نے کرم کرنا ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ سے ڈرنا ہے، یہی اللہ کی خشیت ہے. اور جس شخص کو تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں اللہ کا وعدہ ہم ان کے لیے راستے پر آ دیتے ہیں، مشکلات آسان کر دیتے ہیں. بندہ جب کہیں پھنسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں. دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تقویٰ کا فائدہ ہے اور یہی قربانی کا مقصد بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اے لوگو تمہاری قربانی کا نہ تو میرے ہاں گوشت پہنچتا ہے اور نہ یہ خون پہنچتا ہے. میرے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ جو ہے یہی میرے ہاں پہنچتا ہے. جو شخص متقی نہیں تو مجھے بتلائیے کیا اس سے قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا؟ آج لوگ بڑے دلیر ہو چکے ہیں، ضرورت مند ہو چکے ہیں، اللہ کی حدوں کو کمال کرتے ہیں اور ذرا شرم نہیں آتی، ذرا خیال نہیں آتا کہ ہم کس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں. وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تمام اسباب مہیا کیے، ہدایت کے لیے دین اسلام اتارا، مسلسل انبیاء کرام کو اتارا، انبیاء کرام کے بعد علماء کی ڈیوٹی لگائی، وقتاً فوقتاً وعظ و نصیحت کرتے رہے تاکہ میرے انسان گمراہ نہ ہو جائے. اس کے باوجود ہماری یہ حالت ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہے، چھوٹا سا پھر کیا ہوا معافی مانگ لیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ گناہوں کو ہلکا سمجھنے لگیں گے تو پھر وہ کبیرہ گناہوں میں پڑ جائیں گے. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ حالت ہے.
जबकि अल्लाह ताला ने कुर्बानी का एक बहुत बड़ा मकसद बयान किया, तकवा का हुसूल। जिस शख्स को तकवा नहीं हासिल होगा, बतलाइए उसके कुर्बानी का क्या फायदा, उसको कुर्बानी का क्या फायदा होगा, क़यामत के दिन क्या फायदा होगा, दुनिया में क्या फायदा होगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो तकवा इख्तियार करता है हम उसको रिज़्क़ में हिसाब नहीं देते, तो जो तकवा इख्तियार नहीं करता उसका रिज़्क़ दिन कैसे होगा। यहाँ पे इश्तिहार बड़ा आता है और आम लोग बड़े इसमें उलझ जाते हैं। वो क्या इश्तिहार है, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने ये जो नाफरमान है, ये जो इतने इतने बड़े मुआसी करने वाले हैं, डाकू हैं, डकैत हैं, इतने इतने बिलियंस लोग हैं, वो सारे कुफ्फार हैं, और अगर कोई मुसलमान भी है तो उनके हरकतें ऐसी हैं, अल्लाह ताला ने उनको कैसे मार दिया। सवाल पैदा होता है। इसको एक हदीस से समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अदा करते हैं। पता क्या चला कि जिस शख्स को अल्लाह महबूब रखता है, जिस शख्स को चाहता है कि अल्लाह हिदायत पर आ जाए, अल्लाह ताला उसे दीन को समझ अदा करता है, दीन की तरफ ले आता है। कहीं पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जिससे मैं पसंद करता हूँ उसको मैं माल दौलत देता हूँ। ये माल दौलत ज़हनी चीजें हैं, असल चीज क्या है, अल्लाह की हिदायत है। इस वजह से काफिरों के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको ढील देते हैं, ढील देते चले जाते हैं, ढील देते चले जाते हैं, और जब फिर पकड़ते हैं तो ऐसे उखाड़ देते हैं तो फिर नामो निशान भी बाकी बचता है। कुर्बानी किस शख्सियत ने पेश की थी? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कंपैरिजन करने वाला बात समझने वाली है, कंपैरिजन होने लगा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बेटे से मशवरा किया, कहा फलम्मा बलग मअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। कहा बेटे मुझे ख्वाब आया है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या सलाह है, क्या इरादा है। अंबिया के ख्वाब वही हुआ करते हैं, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि मैं तुम्हें ज़िबा करूं, मेरे बेटे बतला तुम्हारी क्या है। और वो तारीख 7 जुमले जो इस हलीम बेटे ने अदा किए। आपको पता है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की दुआ की तो अल्लाह ताला ने किन अल्फाज में बिशारत दी थी? फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने एक बुर्दबार बेटा दिया। बुर्दबार कहते हैं जिस शख्स के अंदर सब्र भी हो, हुस्न अखलाक भी हो, वसी ज़रब हो और आज़माइशों पर सब्र हो। बेटे ने क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला कर गुजरिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, हमने कहा इब्राहिम कद सद्दक़ता रुया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को सजा देते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, यकीनन एक बड़ी आजमाइश थी। बड़ी आजमाइश कैसे थी? बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, कोई सहारा नहीं है, बीवी बाज हो चुकी है, कौम ने धिक्कार दिया है, अपने वतन को छोड़कर हिजरत कर चुके हैं, मालो असबाब कुछ नहीं है, अल्लाह का सहारा है, अल्लाह की खातिर पूरी दुनिया से लगे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया थी और दूसरी तरफ अकेले इब्राहिम थे। इसी वजह से अल्लाह ने फरमाया था इन्ना इब्राहीम काना उम्मा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्मत थे, अकेले ही उम्मत थे।
یہ سب کچھ کیا، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے دعا قبول کی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے کی عمر میں جس نے مجھے اولاد دی ہے، میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس اولاد کو معاف دیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا یہ درد وہ سمجھ سکتے ہیں، اور خاص کر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اولاد ہی سہارا ہوتی ہے، سب سے بڑا سہارا اولاد ہوتی ہے والدین کا، اور اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سہارے کو لے لیا۔ اور یہاں پہ بڑی شاندار بات کسی نے کہی ہے، بات بہت پیاری ہے، سمجھنے والی ہے۔ کہا جب خلیل کو اپنے خلیل کی محبت پر غیرت آئی، خلیل کو اپنے خلیل کی محبت پر غیرت آئی تو اس نے جو غیرت میں آنے والی رکاوٹ تھی اس کو دور کرنے کی بہت بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ۔ محبت کے 10 درجے ہیں، کتنے؟ 10 درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ خلیت کا، خلیت۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں 2 شخصیات کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیٹا رکاوٹ بن گیا، اگرچہ رکاوٹ بنا نہیں لیکن بظاہر بیٹے کی محبت آ گئی، اللہ رب العزت نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ میری محبت اسے بڑھنا جائے، اس بیٹے کی محبت میری محبت سے بڑھ نہ جائے، اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کوئی چون چرا نہیں کی، کوئی تردد نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، فلما اسلم وتلہ للجبین، لٹا لیا، ہر کام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بدلہ کیا ملا ہے؟ اے ابراہیم ہم نے تیرا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آج ہم جس قربانی کو بڑے شوق ووق سے کرتے ہیں اس قربانی کا فلسفہ تو دیکھیے، وہ قربانی کیسی تھی، کس طرح دل چیرنا پڑتا ہے، اپنے جگر کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور آج ہمیں پیسے خرچ کر کے قربانی ملتی ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس قربانی کا اصل مقصد پا رہے ہیں؟ اس قربانی سے جو حاصل ہونے والا مقصد ہے، جس وجہ سے اللہ نے قربانی رکھی ہے، کیا ہمیں وہ حاصل ہو رہی ہے؟ ہم سب کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں، ہر سال ایک اندازے کے مطابق 10 کروڑ کے قریب جانور ذبح ہوتے ہیں، پوری دنیا میں 10 کروڑ کے قریب جانور، اور صرف پاکستان میں کچھ 70 سے 80 لاکھ جانور قربان ہوتے ہیں، اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ لیکن کیا اس سارے سلسلے میں جو اصل مقصد تھا شریعت کا، جو شریعت نے جس مقصد کے تحت اس کو فرض کیا ہے، اس کو باقی رکھا سنت ابراہیمی کو، ہم وہ حاصل ہو رہی ہماری بھی؟ سوچنا چاہیے۔ مثال ہے، بندہ بڑی محنت کرتا ہے، بڑی جستجو کرتا ہے، پرانے دن میں ایسی مثال ہوتی گئی ہے کہ ایک عورت ہے ساری رات سود کاٹتی ہے، سود جو پرانے زمانے میں لوگ عورتیں کیا کرتی تھی کپڑے والا دھاگے والا کے ذریعے سے کام، ساری رات سود کاٹتی ہے، محنت کرتی ہے، اور پھر صبح وہ سارا سود اتار دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسی مثال ہے کہ جو شخص عمل کرتا ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والا فائدہ اصلی ہوتا ہے تو وہ ایسی ہے، ساری محنت ضائع ہو گئی، کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری قربانیاں اس طرح ضائع تو نہیں ہو رہی؟ قربانی کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، تقویٰ کا حصول، اور صرف تقویٰ کا حصول ہی مقصد نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ قربانی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے،
اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا الحمدللہ الذی وهب لنا الکبر کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون. اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے جانور مسخر کر دیے، تم ان کی قربانیاں پیش کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور اگر شکر گزار نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. آج لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں اس پر، قسم قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی قربانیاں ہوتی ہیں، جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، یہی کوئی آپ واٹر کولر لگا دیں، کسی بھی بیوہ کی تیمارداری اور اس کے سر پر وہ ہاتھ پھیر دیں، اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، کسی کی نشانی کروا دیں، اس طرح کے بڑے اعتراض کرتے ہیں. اور آج کل جو سیکولر لوگوں کا فرنٹ مین ہے وہ بھی بڑے اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے، اور اس نے کوئی نئی چھوٹا چھوڑ دیا. وہ فرنٹ مین صاحب کہتے ہیں جی قربانی 10 ذوالحجہ سے پہلے بھی ایک دن کرنے، کوئی مسئلہ نہیں، قربانی شمار ہو جائے گی. قربانی 10 ذوالحجہ سے پہلے عید کی نماز پڑھنے سے قبل کر لے، کوئی حرج نہیں، قربانی شمار ہو جائے گی. میرا ان سے سوال ہے ان فرنٹ مین صاحب سے کہ قربانی آپ نے فرض کی تھی؟ بولے جی قربانی کس نے فرض کی ہے؟ اللہ رب العزت نے. شریعت اتارنے والے کون ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو حکم کس کا مانا جائے گا؟ اللہ رب العزت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. ایک صحابی نے کیا، مشہور واقعہ سنتے رہتے ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے کر لیا، کہ سوچا کہ سب سے پہلے میں بولوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا. مقصد کیا ہے؟ اچھا مقصد ہے، بات سمجھنے والی ہے بڑی. مقصد کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا مقصد تھا کہ میں نے جلدی قربانی کر کے سب سے پہلے آپ کو گوشت پیش کروں گا تاکہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، سب سے پہلے میں نے قربانی کی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ قربانی شمار پھر بھی نہیں ہوگی. اور آج لوگ بدعت کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا مقصد تو ایک ہے، نیکی حاصل کرنی ہے. کیا وہ بدعت قبول ہو جائے گی؟ اگرچہ یہ ایک دلیل ہے، بہت ساری دلیلیں ہیں. مجھے بتلائیے جو کام شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، اللہ کی قسم وہ قابل قبول ہے. عمل کی قبولیت کے 2 بنیادی شرائط ہیں. وہ 2 بنیادی شرائط کیا ہے؟ اخلاص اللہ کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حکم کیا ہے؟ عمل کرنا ہے تو خالص اللہ کے لیے. دوسری سنت کے مطابق. یہ 2 کام 2 شرائط کسی عمل میں نہیں ہوں گی، اللہ کی قسم وہ عمل قابل قبول ہرگز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے قربانی قبول نہیں ہوگی جس نے پہلے کی. اور ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں، جب قربانی کرتے ہیں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ 2 دانڈا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے. پھر تکبیر جب پھیرنی ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وانا اہل بیت، اور اس طرح یہ سنت کے مطابق کرنا ہے. قربانی کا وقت بدلا دیا گیا ہے. نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد کرنی ہے، نماز سے پہلے کسی نے کی قربانی قبول نہیں ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. جو اللہ نے کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، ہم ویسے کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی عمل جب تک اللہ کے حکم کے مطابق سنت رسول کے مطابق نہیں ہوگا اور صرف اللہ کی ذات کے خاطر نہیں ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اور آج کے لوگ کہتے ہیں جی 2 دن پہلے کر لو قربانی ہو گئی. یہ سیکولر قسم کے لوگ ہیں. اور جو دوسرے کہتے ہیں جی قربانی میں اتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں.
اس سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب سارے بیان کر سکوں، مختصراً بنیادی بیان کرتا ہوں۔ مجھے بتلائیے ہر سال تقریباً اندازاً 10 کروڑ قربانی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اب جو آپ میرے پاس میں قربانی خریدنے گیا، میں نے خریدی، جس نے بیچی اس کو فائدہ ہوا نہیں ہوا؟ آخر وہ بھی کسی خاندان کا وقت ہے، ہو سکتا ہے اس کا ذمہ دار ہو، خاندان کا بڑا ہو، اس کے جیسے اہل و عیال ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اس نے، تو جب قربانی خریدیں گے اس کے پیسے پہنچیں گے، اس کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم قربانی کریں گے، اس کی کھالیں بکتی ہیں، کھالوں سے کتنا کاروبار ہوتا ہے یہ آپ ہم اس سے بہتر جانتے ہیں، پوری دنیا میں کھالوں سے کتنا کاروبار ہوتا ہے۔ پھر اس گوشت کے ذریعے ہم اپنے غریبوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتے داروں کو کھلاتے ہیں، یہ بھی اس نے شروع کا معاشرہ قائم ہو رہا، معاشرے کی نمود و نمائش ہو رہی ہے، یہ کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر حج پہ جو قربانیاں آتی ہیں وہ تقریباً 25 غریب ممالک تک پہنچتی ہیں۔ ہر سال جو حج پر قربانیاں آتی ہیں سعودی عرب کی طرف سے جو حج پر قربانیاں آتی ہیں وہ 25 غریب ممالک تک پہنچتی ہیں۔ اب مجھے بتلائیے یہ اتنے سارے فوائد ہیں، کس سے حاصل ہو رہے ہیں؟ قربانی سے حاصل ہو رہے ہیں۔ پھر قربانی کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، اور اللہ کرے ہم سب کو تقویٰ حاصل ہو جائے، اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اتنے زیادہ فوائد کس سے حاصل ہو رہے ہیں؟ ایک قربانی سے۔ جب اتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں پھر کیا اعتراض بنتا ہے ان سیکولر قسم کے لوگوں کا؟ اور ایک اور سوال ہے ان سیکولر لوگوں سے، بھائی سارا سال آپ جب میکڈونلڈ اور KFC پہ جاتے ہیں تب تو قربانی والا یاد نہیں آتی، یہاں وہ گوشت کی درختوں سے اتار کر آپ کو کھلاتے ہیں۔ کس سے کھلاتے ہیں گوشت آپ کو؟ درختوں سے تو نہیں اترتا، جانوروں سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جو سارا سال وہ ذبح کرتے ہیں اس پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ایک دن جو مسلمان قربانی کر لیتے اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ پھر جو یہ سیکولر طبقہ ہے یہ امیر طبقہ عموماً یہی امیر طبقہ ہی ہے، یہ جو باقی عیاشیاں کرتے ہیں تو اس پہ پیسے ضائع نہیں ہوتے، اس پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ دنیا کی ظاہری زینت کو بڑا جانتے ہیں، دنیا کے معاملات میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حیاۃ الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے۔ یہ قربانی بہت عظیم عمل ہے، یہ اللہ کی تابع داری ہے، شریعت پر عمل ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے، تقویٰ کا حصول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ اتنے سارے فوائد حاصل قربانی سے ہو رہے ہیں۔ اگر سے قربانی فرض نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز فرض نہیں ہے اس کو چھوڑ ہی دو۔ یہ آج کل اہل حدیث نا بڑی گندی عادت ہے، یہ مرمرا کہہ رہا ہوں، اہل حدیثوں میں بڑی گندی عادت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض ہے نا، مثلا نماز ہے، نماز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ان کی، کہتے ہیں فرض ہے، فرض ادا کرنے سنت چھوڑ دیں بس فرض۔ بھائی سنت عمل کرنے کے لیے نہیں ہے، سنت آپ سے ان کا طریقہ نہیں ہے، سنتیں چھوڑے تو فرض پڑھ لی کافی ہے بس، سنت چھوڑنے کے لیے تھوڑی ہے، سنت کس لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے، اتباع کے لیے۔ اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی اتباع کرتا ہے اور کون جان چھڑاتا ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کون عمل کرتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں بھی حصہ ملے دنیا میں بھی ملے، اور کون چاہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جان چھوڑ جائے۔ لہذا ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے، قربانی کا مقصد شریعت پر عمل ہے، قربانی کا مقصد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس نے ہمیں توفیق دیا، ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ قربانی تقرب اللہ ہے، اگر یہ قربانی ریاکاری میں بدل جائے واللہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف گوشت ہے جو آپ کھا لیں۔ قربانی سنت کو زندہ کرنا ہے،
من سن فی الاسلام سنت حسنہ، یہ قربانی بھی ہے۔ لہذا اس عمل میں اگرچہ آج کل پاکستان میں بہت ساری مہنگائی ہے، حکومت نے مہنگائی اخیر کی کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ صاحب استعداد ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی ضرور کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ لہذا قربانی کا اصل مقصد، اصل فلسفہ، اصل حکمت، اگرچہ حکمت ہے بہت ساری، واللہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں قرآن مجید کی 25 صورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور تقریباً 80 مرتبہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ ہے، اور واللہ یہ صرف قربانی کا موضوع اتنا وسیع ہے، اتنی حکمتیں ہیں، بیان سے باہر ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں، آخر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ کوئی مقصد ہے نا، کوئی حکمت ہے، کوئی فائدہ ہے۔ اللہ کے کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے یا نہ آئے، حکمت ہر عمل میں، ہر حکم میں ضرور ہوتی ہے، اور حکمت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت ہے بلکہ بندوں کے فوائد ہوتے ہیں اس میں، اور میں نے آپ کو قربانی کے فوائد بتلا دیے، ہمارے لیے اس میں کتنے فائدے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے کتنے فائدے ہیں اس میں، یہ سارے فوائد قربانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ غور و فکر کی ضرورت ہے، اصل مقصد کیا؟ غور و فکر، لعلکم تتفکرون افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور سنت ابراہیم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کے ہاں ہماری قربانی قبول ہو اور ہمیں جو اس سے مقاصد حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔